یہ بتا دیں پاکستان تحریک انصاف نے پورا ایک مومنٹم بنایا، ڈیفینیٹلی ایک تشویش تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں، لیڈرشپ میں، لیکن اب خود ہی پاکستان تحریک انصاف لگ یہ بظاہر ہے کہ اس پہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، کیونکہ آج سی ایم بھی اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ سوابی موجود ہیں، باقی بھی آج کا دن بڑا آرام سے گزر گیا، جو کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ پرسوں اڈیالہ کے باہر، کل پورا دن سپریم کورٹ کے باہر، کیا کوئی یقین دہانی کرا دی گئی، کیا سیٹسفائی کر دیا گیا قیادت کو؟ دیکھیں مجھ تک جو اطلاعات ہیں مے بی کہ غلط ہو، کیونکہ پیکا تو ہم پہ لگنا ہے اگر ہم غلط خبر دے دیں۔ حکمران صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی معذرت قبول ہو جاتی ہے نا، وہ معذرت کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، آپ کی ہماری نہیں ہوتی لگنا ہوتا ہے۔ ان کی معذرت قبول ہو جاتی ہے، وہ اسی لیے وہ کہہ دیتے ہیں غلطی ہوگی، فیک نیوز تھی، وہ اپنی تصحیح کر لیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے نا، کیا نام ہے، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو ہو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس منگل کو عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ کچھ مجھے اس طرح کے انڈیکیشنز ملی ہیں کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اعتماد سازی کے لیے ملاقات کرا دیتے ہیں، پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے ہم یہاں تک بھی کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں حکومت کو نے کا آفر کی ہے کہ جی آپ ہم سے 1 سال پہلے کے انتخابات کے لیے بات کر لیں، ان الیکشن ریفارمز کے اوپر بات کر لیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے کوئی بریک تھرو سامنے آ سکتا ہے، اچھا، جس میں عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں، کچھ تھوڑی سی گنجائشیں نکل آئیں، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرانے کے مطالبے سے ہوتی عمران خان سے ملاقات کرانے تک تو آ گئی ہے۔ تو ان حالات میں آئی ہوپ کہ کوئی بریک تھرو ہو۔ آسانی آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ آسانی صرف یہی ہوگی کہ ملاقات ہو جائے گی، کہ اب تو رہائی والا معاملہ تو پھر وہ جو بازی میں تھا اس سے ملاقات بھی سیٹسفائی ہو جائے گی پی ٹی آئی؟ نہیں، رہائی عمران خان لے گا نہیں۔ اچھا، میری اس بات کے اوپر بہت سارے لوگ سیکھ پا ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو میں اگر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو وہ اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ عمران خان اپنے سارے نیریٹیو اور سٹرگل کو ایک این آر او کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرے گا کہ وہ گھر چلا جائے کوئی ڈیل کر کے، تو وہ سیاست پھر کہاں کرے گا؟ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس یقین کے ساتھ کھڑے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ کہیں بنی گالا چلا جائے گا یا زمان پارک آ جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عدالتوں میں کیسز لگنے شروع ہو جائیں، جو اس کا قانونی حق ہے وہ بھی اسے نہیں مل رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے کہ جناب وہ توشہ خانہ کیس اور 90 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ مقرر کر لیں سماعت کے لیے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالتوں میں کہا جائے کہ جو اس کے کیس کی سماعت کرے۔ ٹھیک ہے، چلے جو کیسز نہیں لگ رہے تھے وہ اتنا ریلیف چلے صاحب وہ مل جائے گا۔ روکھڑی صاحب آپ وہ فرما رہے ہیں سردار صاحب کہ اس طرح کی چیز جو اکثر یہاں پہ پاکستان میں ڈفرنٹ لوگ جو ہے جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز بھی ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا خان صاحب کا فوکس ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، تو وہ کہنے اس طرح کا کوئی ریلیف لینے کا موڈ نہیں ہے خان صاحب کا، وہ کیسز کو بھی ڈیفینڈ کریں گے اور کسی قسم کا کم از کم حکومت سے ریلیف نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں نا یہ بیانات دینا کہ وہ چاہتا ہے بنی گالا چلا جاؤں یا یہ تو تب میٹر کریں گے جب اس کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے گی۔ جو یہ کیس ہے اسپیسیفکلی، میں تو اس پہ یہ جب کہا نا آنکھ کا، تو ہم نے اس وقت کہا کہ واقعی علاج ہے، اس کو پرائم منسٹر ہے، ایکس پرائم منسٹر، بالکل اس کا حق حاصل ہے کہ اس کو اگر کوئی ایشو ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج، تو اس کا علاج کیا جائے۔ جب یہ پرائم منسٹر تھا نا تو میاں والی کے اندر ایک ٹائم پہ 4/8/2018 کے بعد شدید سردی پڑی، اور ان سردیوں کے اندر میاں والی جیل ہمارے لیے، یعنی جہاں یونیورسٹیز ہونی چاہیے تو ہمارے ضلع کے اندر آئیں تو آپ کو سب سے اچھی جگہ پہ جیل نظر آئے گی۔ اچھا، اور جو جتنا بڑا قاتل ہے وہ جب باہر نکلے گا تو اس کے لیے ڈھول اور اس کو بڑے اہتمام سے بھی لے کے جایا جائے گا، فخر کے ساتھ اس کو لے کے جایا جائے گا۔ ہمارے کلچر میں ہمارے کلچر میں جو جتنا بڑا مجرم ہے وہ باہر آ کے پھر لوگوں کے فیصلے بھی کرے گا۔ ان دنوں غریب بھی قیدی موجود ہوتے ہیں جن کے پاس یقین جانیے، اگر جیل کے اندر کی صورتحال آپ دیکھیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے اور رضائی نہیں ہوتی۔ ان دنوں کے اندر کچھ جیل کے اندر سردی کی وجہ سے بندے فوت ہو گئے۔ اچھا، سردی کی وجہ سے کیوں فوت ہو گئے؟ ان کے پاس پورا انتظام نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، اور ایک فوکس لگا ہوا ہے ہفتے سے ایک آنکھ کے اوپر اور ایک بندے کے اوپر،
اس جیل کے اندر جو باقی پڑے ہوئے ہیں نا، جن کو پوچھنے والا شاید 10 سال ان کو پوچھنے والا، اور سوائے ان کی زندگی، یعنی ان کو قیدی تمام کے حقوق ہیں نا، وہ صرف اس کے حقوق ہیں یا حکمرانوں کے حقوق ہیں کہ میں جب حکمران تھا تو میں نے یہ تمہیں دیا، فیسیلیٹیٹ کیا، تم حکمران تھے تو میں نے تمہیں یہاں فیسیلیٹیٹ کیا. وہ جو نسلیں پڑی ہوئی ہیں جیل کے اندر، جو قیدی پڑے ہوئے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کبھی آپ میڈیا والے جا کر ایک حساب دیکھ لیں کہ ان کی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹیومر ہو گئے ہوں اور ان کی بینائی بھی چلی گئی ہو اور وہ معدے کے مسائل کی وجہ سے کینسر بھی ہو گئے ہوں، لیکن ان کو کسی نے نہیں پوچھنا. تو یہ دیوتا ٹائپ پرسنالٹیز بن جاتی ہیں اور اس کی آنکھ ایک ایشو بنی ہوئی ہے. میں پہلی چیز پہ آؤں گا، اس جو رانا صاحب نے کہی بلوچستان پہ میں ایڈ کروں گا. بلا شبہ گڈ گورننس کے بغیر جتنا مرضی آپ معاملات کو کنٹرول کریں گے وہ پھر کسی جگہ پہ ایرپٹ ہوں گے. اس ایرپشن کو روکنے کے لیے آپ کو گڈ گورننس چاہیے، جو ہمارے آپ فقدان ہے، لیکن ہم اس طرف نظر نہیں دوڑانا چاہتے. ہر جگہ ہر کسی کے مداح موجود ہوتے ہیں. واپس آتا ہوں اس حضرت کے اوپر، یہ جو اندر ہے علاج بھی ہوا ہے اس کا، کھانے سے لے کے ہر چیز کا خیال بھی ہے. اسی کے پارٹی سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی بھی تمہارا پڑا ہوا ہے. عمر چیمہ ایک بہت اچھا انسان. میں آخری بات شاہ صاحب کا آپ ابھی نام لے رہے ہیں، انہوں نے ایک پروسیجر بھی کروایا، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ. سر میں آج جس بندے پہ آ رہا ہوں، خان صاحب کو بھی کم از کم یہ والی چیز تو مل جانی چاہیے تھی نا. اس پہ تو کم از کم دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. وہ عمران سے بڑا دیوتا ہے وہ جس کا پروسیجر ہوا ہے. وہ تو گدی نشین ہے اس ملک کا، اس کو تو سجدے ہوتے ہیں. چھوڑیں ان کا. عمر چیمہ جو ہمارا دوست بھی تھا، جو ایک بہت پازیٹیو پولیٹیکل پرسن تھا، بہت عمدہ پولیٹیشین تھا اس پارٹی میں، اور اس کی حالت دیکھ لیں. ان کو کہو اس کی بھی فکر کر لو اس کی آنکھ سے ہٹ کے. تیسری چیز اور آخری چیز یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہیں کیا تیار ہیں مر مٹنے کے لیے؟ کوئی مر مٹنے کے لیے اس کی پارٹی کے تیار نہیں ہے. سارے کے سارے ایم این ایز یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کسی سخت جگہ پہ ٹھنڈی رات میں نکلنا نہ پڑے. ان کی زندگیاں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے کل دیکھ لیا، وقاص اکرم صاحب کا دیکھ لیا نا کہ وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں. حماد بھائی کہ کیا ہو گیا؟ مطلب کہ کل تک پاکستان تحریک انصاف پوری لیڈرشپ خاصی متحرک تھی کہ ملاقات ہونی ہے، صحت پر تشویش بھی ہے. آج سی ایم سوابی میں ہے، باقی لیڈرشپ بھی. کوئی کیا پس پردہ یقین دہانی کرائی گئی ہے ملاقات کی؟ سیٹسفائی کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس این آر او کو ایک گالی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر سٹیٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس زیادتی کا ازالہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی ریلیف دے رہا ہے تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات ہی نہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ سٹیٹ اپنی غلطی کا، یعنی نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا کوئی بھی، بھٹو کو نہیں ملا تھا نا این آر او. ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، ابھی تک ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ سپریم کورٹ 45 سال بعد اپنے کیس کو واپس لے رہا ہے، اس پہ معافی مانگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے. این آر او نہیں دیا تھا. لیکن اگر کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے اس کا یہ سٹانس ہے کہ اس نے این آر او نہیں لینا، جو آئین اور قانون کے مطابق جو کیسز ہیں، فیصلے ہیں وہ کر لیں. کیوں این آر او لے؟ کیوں اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوایا این آر او کا؟ تو پھر جب یہ عدالتیں فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. یا تو اس کو مانے یا سٹیٹ نیریٹیو کے ساتھ چلے. بھائی ایک بات تو کریں. دوسری بات یہ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی اور نہ کروں گا. سیاسی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی حمایت میں نے نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی رانا صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈٹے ہوئے ہیں. بھائی کون ڈٹا ہوا ہے؟ میں کل سہیل افریدی کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا. یہ سہیل افریدی اڈیالہ میں تھا، وہاں شاندانہ گلزار اور مشال یوسفزئی کے علاوہ مجھے ایک بھی پارلیمنٹیرین دکھائے کہ وہاں گئے ہو. چلے چھوڑ دے اس کو، وہ دور تھا. یہ آ گیا ادھر سپریم کورٹ میں. مجھے خود ان کی کال آئی کہ آپ سپریم کورٹ کی طرف آ رہے ہیں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں آیا، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. مینا خان افریدی بیٹے ہیں، شفیع جان بیٹے ہیں، 2-4 اور لوگ بیٹے ہیں، شاہد خاٹک بیٹا ہوا ہے، ادھر ادھر پھر رہا تھا. باقی سارے کے سارے ہم جیسے صحافی تھے، آپ جیسے، روکلی صاحب جیسے، میرے جیسے سارے صحافی تھے اور پارٹی ورکر بھی نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ 8-10 پارٹی ورکر ہوں گے. شام کی نماز کے بعد جب اندھیرا چھا گیا تو ان کے 3 ممبران اس وقت آئے جب سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ اٹھ کر پریس کانفرنس کر کے جانے لگے تھے. اچھا، تو جب یہ حالت ہو پارٹی کی، آپ کی ریزسٹنس کی حالت ہو، حالانکہ ریزسٹنس کی تاریخ اتنی بری بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، فاطمہ جناح نے ریزسٹنس کی تھی
وہ آمریت ایوب بھی آمریت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پوری سیاسی قیادت مودودی صاحب سے لے کر ولی خان تک سب کے سب آ کر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ایم آر ڈی تحریک ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ ولی خان بھی کھڑے ہو گئے تھے جن پہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے حیدرآباد ٹریبونل بنایا تھا اور تمام ساتھیوں سمیت اندر کر دیا تھا۔ پھر اے آر ڈی میں نواز شریف کے مخالفین ان کے ساتھ کیوں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے کہ ان کا نہ بیانیہ آپ واضح نے ہے۔ بڑا تفصیلی آپ نے پورا بیان کر دیا